آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأى أيديهم لا تصعد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ناکرہم، آپ نے ان کو اوپرا جانا۔ کیا جانا؟ اوپرا جانا۔ وأوجس منہم خیفہ، اور ان کی طرف سے آپ نے خوف محسوس کیا۔ ممکن ہے پہلے یہ طریقہ ہو کہ کسی کے گھر میں جا کر کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو اس نیت سے آئے ہوں کہ کوئی دشمنی نکالنے آئے ہوں، کوئی تکلیف دینے آئے ہوں، کوئی اذیت دینے آئے ہوں۔ آج بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے، کوئی بندہ کسی گھر میں جائے اور کچھ نہ کھائے تو ممکن ہے اس کے دل میں کوئی اس کے بارے میں کوئی تکلیف والی بات ہو، کوئی اذیت پہنچائی ہو اس نے، اس لیے وہ کھانا نہ کھا رہا ہو۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کرتے ہیں، کوئی بھی کسی کے ہاں کوئی چیز دینے جائے اور آگے سے نہ لے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے بھائی ہمارے بارے میں اس کے دل میں کوئی بات ہے جو ہم سے کوئی چیز قبول نہیں کر رہا۔ جی، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ کو خوف محسوس ہوا، آپ کو خوف محسوس ہوا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے نا، فرمایا کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے، وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اہل حق جو ہیں ان کے دلوں سے، کیونکہ دو ہی چیزیں، ایک خوف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، ایک امید ہے۔ ہاں جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف اور امید جو ہے نا یہ دونوں ایمان کے پر ہیں، یہ ایمان کے دونوں پر ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو جیسے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح کر کے اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ڈر بھی ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید بھی ہو، یہ ڈر بھی ہو کہیں جہنم نہ پھینک دے، اور یہ امید بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ کہے کہ مجھے جہنم ہی پھینکے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ ہیں جی، یہ کہے کہ میں نے جنت میں ہی جانا ہے، جہنم کا میرے ساتھ کیا لینا دینا، جیسے آج کل کے ہمارے اکثریتی نعت خوان اور نقیبوں کا اور خطیبوں کا یہ رویہ ہے، قوم کو بدمعاش کر رہے ہیں، قوم کو دریدہ دہن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے وہ بندے کو پرے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ میں نے کہا وہ اس کے بعد سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی بڑی جہنم سمجھتا ہے وہ، کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی پسینے چھوٹ جائیں گے۔ جہنم کہے گی کہ یہ جہنم کون سی میرے اوپر آ پڑی ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو خراب کرنا، لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ خراب کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دینا، یہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا کام ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے جی۔ تو دو چیزیں جو ہیں نا یہ ضروری ہیں جی ایمان کے لیے، خوف اور امید۔ خوف بھی اسی وقت ہو اور امید بھی اسی وقت ہو، یہ نہیں کہ پہلے خوف ہو بعد میں پھر خوف نکل جائے پھر امید آئے۔ قیامت والے دن حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو بندہ یہ دونوں چیزیں لے کر کے آئے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے دل سے خوف ختم کر دوں گا، مطمئن کر دوں گا نا اسے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو پھر خوف نہیں رہے گا اسے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور اعلان ہو جائے گا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، تو پھر خوف والی بات ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی ہر طرف۔ یہاں دنیا میں رہ کر دنیا میں رہ کر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب آپ نے ڈنڈے اس کو اپنے عصا کو نیچے زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں خوف طاری ہوا تو نہیں ہوتا آپ کو؟ تو یہ طبعی خوف ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ طبعی خوف ہے۔ کئی جاہل جو ہے نا لا ان اولیاء پڑھ کے کہتے ہیں لو دوستو ولیوں کو تو خوف نہیں ہوتا تو نبیوں کو خوف کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر
ولی جو ہیں وہ پاور میں زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے۔ ایک ہوتی ہے ہر نبی ولی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ، ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، یہ ضرور ہے، تو لہٰذا اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خوف محسوس کرنا، فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں وہاں سے نکل پڑے فرعونیوں کے پاس سے، یا پھر وہ عصا کا سانپ بننا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا خوف زدہ ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تو وہ خوف جو ہے وہ طبعی خوف تھا۔ کون سا خوف تھا؟ طبعی خوف تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر بیٹھا ہو، بڑا بہادر ہو، دلیر ہو، جی ہاتھ میں پستول پکڑے بیٹھا ہو، کوئی آگے پیچھے سے ٹھا کرے اور وہ ڈر جائے کہ لو جی یہ جہاد کرے گا بندہ، بتائیں یہ تو ڈر گیا ہے، یہ کیا وہ بھی کوئی ٹھا کرے تو ڈر جائے، تو یہ تو طبعی خوف ہوا ہے۔ اچانک سے کسی کو ڈرا جائے تو کوئی بھی ڈر جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو اس طرح یہ طبعی خوف ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ کو بھی جو خوف محسوس ہوا تھا وہ طبعی خوف تھا۔ وہ کون سا خوف تھا؟ طبعی خوف تھا، وگرنہ اہل حق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈرتے ہوتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، تو بتائیں اکیلے اور تنہا کھڑے ہو کے پوری قوم سے ٹکر لیتے؟ اکیلے کھڑے ہو کر کے نمرود کو جناب دعوت حق سنا دیتے؟ بتائیں نا۔ تو یہ وہ والا ڈر نہیں ہے۔ ہاں جی، اہل حق جو ہیں کلمہ حق کہنے میں کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ طبعی خوف ہے۔ یہ طبعی خوف جو ہے نا، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ خوف لاحق نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، تو قالوا لا تخف، آگے سے انہوں نے کہا جو مہمان تھے، لا تخف، آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلی آیہ کریمہ میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ کیا دینے آئے ہیں؟ خوشخبری دینے آئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ عذاب نازل کرنے بھی آئے تھے۔ خوشخبری بھی ایک ہی وقت میں اور عذاب بھی اسی وقت میں۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوگا کہ یہ فرشتے ہیں، تو پہلے اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی، جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں، سامنے آ گئی فرشتوں کے سامنے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور وہ کھڑی ہوئی تھی، فضاحکت، وہ ہنسنے لگی، فبشرناها باسحاق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد انہی کی اولاد میں سے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی، وہیں کھڑے کھڑے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ فرشتے ہیں، وہی خوشخبری سنانے آئے ہیں، ان کا ہنسنا جو ہے وہ ہنسنا صرف تعجب کے لیے نہیں تھا۔ بظاہر کلام سے، سیاق کلام سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کا ہنسنا جو ہے، ان کا تبسم فرمانا جو ہے وہ تعجب کے لیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوشی کے لیے بھی تھا۔ کس لیے تھا؟ خوشی کے لیے بھی تھا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کو کوئی بندہ اچانک بتا دے جی آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھی میں نے تو کاغذ بھی جمع نہیں کروائے ہیں، میں نے تو کاغذ بھی جمع نہیں کروایا، نہ میں نے پاسپورٹ جمع کروایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہے جی آپ کو پتہ نہیں ہے، سارا کو آپ کا انتظام ہو چکا ہے جی۔ اب اس کو ایک دم سے خوشی بھی ہوگی اور تعجب بھی ہوگا، وہ بات کر رہا ہوگا تعجب کے انداز میں، لیکن حقیقت میں وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوگا۔ نہیں یار، نہیں، ایسا کیسے ہو گیا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ، یعنی وہ سمجھ چکا ہوگا، سارا مان چکا ہوگا کہ میں واقعی جا رہا ہوں مدینہ شریف، لیکن وہ بات تعجب کے انداز میں کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہی انداز حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ آپ کے مسکرائیں اور کہنے لگی ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو جائے گا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ اور مزے کی بات دیکھیں، فرشتوں نے یہ کہا کہ اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے، اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کے بعد
یعقوب پیدا ہوں گے، یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو جو اللہ اسحاق نام کا بیٹا دے گا اس کی لمبی زندگی ہوگی کہ آپ دادی بھی بنے گی، پھر آپ دادی بھی بنے۔ کیسا کلام کا انداز دیکھیں یار، ہے جی، بندے کو بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے وہ جناب موسم کے اثرات سے بچا کے رکھتا ہے، بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے، جیسے کوئی تھوڑا سا بیمار ہو جائے بچہ تو پریشانی لائق ہو جاتی ہے جی۔ قربان جائیں اماں کو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فرشتوں نے آ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا بیٹا ہوگا، تندرست ہوگا، اس کی پھر شادی ہوگی، اس کے ہاں بیٹا ہوگا، وہ بھی یعقوب ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا، پھر اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے کائنات نے فرمایا کہ کھڑی ہوئی سات مسکرا رہی تھی تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعجب کے انداز میں کلام کیا، لیکن حقیقت میں یہ ان کا کلام جو ہے یہ خوشی کے اظہار کے لیے تھا۔ کس کے اظہار کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہو گئی، آپ کی گھر والی کی عمر 90 سال ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی تھی۔ تو اتنی عمر میں اور بھی مقامات پر یہ الفاظ حضرت سارہ کے ہیں، عقیم، میں تو عقیم ہو چکی ہوں، عقیم منی بانج ہو چکی ہوں، میرے ہاں تو بچہ پیدا ہو، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے لگی قالت یا ویلتا، ہائے ہائے ہائے، آلد وانا عجوز، اور میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرے جو خاوند ہیں یہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ضعیف ہو چکے ہیں، 100 سال تو ان کی عمر ہو گئی، اب میرے ہاں بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگی ان ھذا لشیء عجیب، اے تو بڑی عجیب گل نہیں ہو گئی ہیں، ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا جی، ان کا کلام جو ہے نا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر نعوذ باللہ ان کو شک تھا، کوئی وہم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتا ہے جی، بلکہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طرف سے خوشخبری آئی ہے اس پر خوشی کا اظہار ہو، گو کہ کلام ان کا تعجب کے انداز میں تھا۔ تو فرشتوں نے کہا، اب فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے، اب ایک دم سے وہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کلام کرنے لگے۔ قالو، ان سب نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، او اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، اللہ کے حکم پہ تعجب ہو رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے نا۔ تو آگے اللہ اکبر کلام دیکھیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت۔ یہ کلام بھی اللہ اکبر میں کہ تم تو نبی کے گھر میں رہتی ہو، ہیں نبی کے گھر میں رہتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ، رات دن اللہ کی رحمت بھی تم پر برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی تم پر آتی ہیں، تو آپ کو تو یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے ہوگا، میں بوڑھی، میرے شوہر بوڑھے، میں بانج ہو گئی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، رات دن آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آ رہی ہیں اور اس کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، تو آپ کے لیے تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انہ حمید مجید، فرمایا کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ستودہ صفات ہے جی، اس کی وہ تعریف کے لائق ذات ہے، مجید وہ بزرگی والا ہے۔ فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی کرم فرماتا رہتا ہے، تو مزید کرم فرمائے گا، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ بیٹا بھی ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا، اور اس کی اولاد میں آگے پھر یعقوب بھی ہوں گے، وہ بھی نبی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بتائیں یار کیا خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، جن کو زندگی کی 100 سال دیکھنے کو ملے، 90 سال دیکھنے کو ملے، بچہ نہ ہوا ہو جی، ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جناب باپ بننے کی اور ایک دم سے جناب دادا بننے کی خوشخبری مل جائے، تو خلاق کائنات کی بارگاہ جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، قرآن کریم میں بیان ہوا، بوڑھے ہو چکے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور بے موسم پھل دیکھ کے آئے تو اندر دیکھا کہ پورے تو شام میں کہیں پہ یہ پھل ہی نہیں ہے، مریم تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ میں عند اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے مولا، اب دیکھیں نا اللہ کے پاک پیغمبر سوچتے کیسے ہیں، کہنے لگے مولا ان پھلوں کا موسم تو سارا ختم ہو چکا تھا، تو بغیر موسم کے اس کو پھل دے سکتا ہے، اگر میری اولاد والا موسم ختم ہو گیا تو مجھے بھی تو اولاد عطا فرما سکتا ہے، تو وہیں پر دعا کر دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر دعا کر دی۔
کہ مولا مجھے بھی عطا فرما پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ نام کے بیٹے عطا فرمائے، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے نام بھی بتا دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے فقہ القرآن۔ ابھی مائی صاحبہ جو ہیں وہ حاملہ نہیں ہوئی، فرشتے آئے، انہوں نے نام بھی بتا دیا، وبشرناہا اسحاق، ہم اسحاق دیں گے، اور اس کے بعد پوتا جو ہوگا اس کا بھی نام بتا دیا، پوتے کا بھی نام بتا دیا۔ میں کہ اسحاق بیٹا ہوگا، آگے اس کا بیٹا جو ہے نا وہ یہ نام ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بزرگوں سے نام رکھوانا یہ درست ہے، بزرگوں سے نام رکھوانا یہ درست ہے۔ جی کئی دوست بیچارے بچہ پیدا ہو جاتے تو بعد میں کئی مہینے تک ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ ایک دوست میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے جی بچہ پیدا ہوا ہے تو میں اسے کوئی نام سے پکارتا ہوں، میری اماں کوئی نام سے پکارتی ہیں، میری گھر والی اڑی ہوئی ہے وہ کہتی ہے یہ نام ہو۔ تو میں نے کہا کتنے مہینے؟ وہ کہتے ہیں 6-7 مہینے تو ہو گئے۔ ہاں جی، یعنی 6-7 مہینے ہو گئے، ابھی تک جو ہے نا وہ حتمی شکل نہیں دے پا رہے بیچارے کہ نام کیا رکھنا ہے۔ اچھا کئی لوگ آتے ہیں بیچارے نام پوچھنے کے لیے، حضرت آپ نام بتا دیں، کیا نام رکھیں؟ بتا دیں کہ یہ رکھنی نہیں، 4-5 بتا دیں نا۔ پھر آپ پوچھنے تو نہیں آئے ہو یار، چلو بھی 4-5 بتا دیے تو پھر کہتے ہیں 4-5 اور بتا دیں۔ یعنی کہ مقصد ان کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کوئی چیلی ملی قسم کا نام ہو، جیسے آج کل کے نام آئے ہوئے نا، ہاں جی، بیٹی مسلمانوں کی نام ہندوؤں والا، یعنی جیسا ماں فلم دیکھے گی، ڈرامے دیکھے گی، نام وہی رکھے گی بچوں کا، پھر ہے یا نہیں؟ یعنی کہ بچیاں جو ہیں ان کے نام فلمی اداکاروں کے نام پر ہیں، اور یہ عجیب نحوست آ گئی ہے ہمارے لوگوں میں کہ نام جو ہے نا وہ والا ہو جو کسی کا نہ ہو، پورے محلے میں، پورے محلے میں۔ میں نے کہا پھر جتنے بھی آپ کے محلے میں اس نام کے ہیں سب کی گلا جو ہے نا وہ دبا کے سب کو ہنجروال قبرستان پہنچا دیا جائے، پھر اس کا نام رکھا جائے کہ اس نام کے سارے روانہ ہو گئے۔ میری پھپھو کی بیٹی ہے نا اس کا نام یہ ہے، لہذا یہ نام نہیں کوئی اور بتائیں، تو پھر بعد میں تو شیلی ملی بجتے ہیں پھر اللہ اکبر۔ یہ لوگوں کو یہ بڑا شوق ہونے لگا ہے قرآن کریم سے نام نکالیں، بھائی لا ریب، لڑکی کے نام لا ریب ہے۔ میں نے کہا پھر 2-4 نام اور بچیاں، باقرہ بھی ہے قرآن کریم میں، نمل بھی ہے، وہ بھی رکھ دیں پھر۔ ایسے ایسے نام نکالیں گے قرآن پاک کے، کوئی بھی لفظ ہے نا وہ پکڑ کے نام رکھ دیں گے بچے کا، بتائیں یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو بھائی نام جو ہے نا وہ بزرگوں کے نام پہ رکھا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد قم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں اور جنت چلے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں وہاں پہ جتنے بھی محمد نام کے بندے ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنا ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم بھی محمد ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں اپنے حبیب کو تو بھیجوں، یہ بھی تو میرے حبیب کے ہم نام ہیں نا، ان کو چھوڑ دوں میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، پھر جنہوں نے تمہارا نام محمد رکھا تھا تمہارا والد، اس کو بھی جنت لے جاؤ، تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائیں۔ بتائیں کتنی بڑی برکت ہے یار۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ نام وہ ہو جو کسی کا ہو ہی نہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے طریقہ نکلا ہے۔ آج کتنے پیارے نام تھے ہمارے وڈیروں کے، بزرگوں کے، وہ آج نام جو ہے نا وہ سننے کو نہیں ملتے، دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں جی، کسی کو کہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے بیٹے کا نام جو ہے نا وہ عبدالرؤف رکھ دیں، نہیں جی اور بتائیں، عبداللہ رکھ دیں، نہیں جی کوئی اور بتائیں، تو بھئی اور کہاں جائیں گے ہیں؟ اور اوپر سے جو ڈکشنری لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اسما کی، وہ بھی جناب اول فول لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ پکڑ کے جناب ایسے ٹھونسے جا رہے ہیں۔ بتائیں یعنی ہمارے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ نام ایسا ہو جو بالکل عجیب ہو، کسی کا ہو ہی نہ یار، واپس چلیں، واپس آ جائیں یار۔ اپنے بچوں کے نام جو ہے نا، اب اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام رکھا ہے حرب، جنگ کو کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے نہ، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے بڑے، ان کا نام تھا شبر۔ کیا نام تھا؟ شبر، اور وہ عبرانی زبان میں تھا، اس کا ترجمہ کریں نا عربی میں تو وہ بنتا ہے حسن۔ کیا بنتا ہے؟ حسن۔ امام حسین کو شبیر کہتے ہیں نا، امام حسن کو شبر کہتے ہیں، یہ دونوں نام انہی کے تھے، یہ دونوں نام انہی کے تھے، حضرت شبر اور شبیر، یہ دونوں نام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بچوں کے نام جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی اولاد کے نام پہ رکھوں گا۔ بتائیں، تو آقا علیہ السلام نے نام رکھا حسن،
پھر حضرت مولا علی آئے، کہنے لگے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام میں کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام رکھا ہے میں نے حرب، وہی جنگ ہیں جی۔ دیکھیں مولا علی رضی اللہ عنہ نام کیسے رکھ رہے ہیں، خود جو بہادر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے، شیر خدا تھے، تو نام بھی پھر وہ جنگ ہیں، ایسے حرب نام رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کا نام میں نے ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھا ہے، یعنی اس کا ترجمہ حسین بنتا ہے، میں اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جی۔ اور مزے کی بات، حسن اور حسین نام کے بچے جو ہیں اس نام کے پہلے کوئی بھی نہیں ہوا، یہ میرے آقا علیہ السلام نے نام رکھے ہیں، اندازہ لگائیں۔ تو اسماء نام رکھنے میں نا بندے کو چاہیے کہ وہ ایسا نام رکھے یار وہ نام بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، نام بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے، ہاں بخشش کا سامان بن جائے۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں بچیوں کے نام رکھیں ہیں جی، حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار اتنے پیارے نام ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے کہ فاطمہ جنت چلی جاؤ، جتنے فاطمہ نام کی ہوں ساری خواتین کھڑی ہو جائیں ہیں۔ تو بتائیں یار بخشش کے ذریعے ڈھونڈنے چاہیے۔ اب وہاں پہ نام جس کا جناب ایسا ہوگا ہندوانی عورتوں والا، بتائیں کہاں پکارا جائے گا، وہ کہاں پکارا جائے گا وہ نام؟ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اسماء کے معاملے میں بھی ہم اپنی تہذیب چھوڑ رہے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ اتنے سگڑے ہو رہے ہیں کہ جناب قرآن پاک سے رکھنا ہے، اور کوئی بھی لفظ نکال کے کئی بار پوچھتے ہیں، سچی بات بڑی حیرانگی ہوتی ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا سوچتے ہیں آپ، کہاں سے نکالتے ہیں آپ یہ نام، سمجھ آیا نہیں آیا؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، خلاق کائنات نے جو نام رکھا۔ اب مزے کی بات دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام قرآن نے ذکر کیا ہے، حضرت یعقوب اور ان کے بھائی جو ہیں دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے۔ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یعقوب کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ یہ دونوں اپنی اماں کے پیٹ میں ہیں، دونوں بات کر رہے ہیں، اور آپ کی اماں جو ہے وہ سن رہی تھی، آپ کی اماں سن رہی۔ وہ کہتے تھے پہلے میں نے جانا ہے دنیا میں، وہ کہتے پہلے میں نے جانا ہے۔ تو حضرت یعقوب جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ پہلے پیدا ہو گئے، ان کا نام رکھا گیا عیسوب، اس کا معنی اور ہی ہے۔ یہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کا نام پڑ گیا یعقوب، یعقوب پیچھے آنے والا۔ بتائیں وہ جو اتنے سالوں کے بعد جا کر کے انہوں نے پیدا ہونا تھا، جو باتیں ان کی آپس میں ہونی تھی بعد میں انہوں نے پیدا ہونے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام پہلے یعقوب رکھ دیا، یعقوب پیدا ہو، اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ایک تو یہ کہ اپنا بچوں کا نام جو ہے وہ بزرگوں سے رکھوائیں، علماء سے رکھوائیں، خود سے جو ہے نا وہ ایسے نام نہ ڈھونڈیں ہم جو نام جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہوں کہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کر کے ہنسیں، لوگ نہ بھی ہنسے تو اہل حق جو ہیں کم از کم ان ناموں کو اچھا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی بس، قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، ہیں جی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت جو ہے اے اہل بیت تم پر ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے اہل بیت کسے کہا گیا اس آیت میں، کس کو کلام کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو، گھر والی کو، کس کو؟ گھر والی کو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، رافضیوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے؟ ہمارے ہاں رافضیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جناب حضور کی آل جو ہے وہ تو اہل بیت میں ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی گھر والیاں حضور کی اہل بیت میں نہیں ہیں۔ بتائیں یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ، ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے پیدا ہی نہیں ہوئے، تو فرشتوں نے پہلے کہا اہل بیت، اے نبی کی اہل بیت، اے اہل بیت۔ تو مطلب کیا ہوا، نبی کی، اب قرآن کریم سے بھی یہ ثابت ہے اہل بیت جنہیں قرآن نے کہا ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور جنہیں اہل بیت آقا علیہ السلام کی آل کو کہا ہے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔